والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب نماز کا حکم دیا اور نماز قائم کرو، تو نماز کیسے قائم ہوگی؟ جب ہم اس کو پابندی سے پڑھیں گے، جب پابندی سے نماز ادا کریں گے، پابندی سے پڑھیں گے، تو پھر ہماری نماز قائم ہوگی۔ کہ حکم نماز کی پابندی کرنے کا، اور فرمایا نماز پڑھو تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، کہ مال کی میل ہوتی ہے زکوٰۃ۔ فرمایا جب تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دو گے تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ جیسے ایک کپڑے کو ہم دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں تو اس کی میل صاف ہو جاتی ہے، کپڑا پھر سے نیا ہو جاتا ہے، اسی طرح فرمایا تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، تمہارا مال بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ جیسے مال صاف ستھرا ہو گیا، فرمایا کہ روزہ تمہارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرمایا روزہ رکھنے سے اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے پاک ہو جاتا ہے؟ بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر روزے کی جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ، اور جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماریوں کو ختم فرما دیتا ہے، جراثیموں سے، بیماریوں سے، کمزوریوں سے اللہ جسم کو پاک کر دیتا ہے اور بندہ پھر سے صحت مند ہو جاتا ہے۔ ایک شخص انگریز ڈاکٹر ہے اور اس نے اچانک اعلان کر دیا میں نے کینسر کا علاج تلاش کر لیا۔ جب اس نے اعلان کیا تو دوسرے ڈاکٹر سائنسدان، وہ بھی سائنسدان تھا، دوسرے ڈاکٹر بھی آگے، اس نے کہا ہم اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں نہیں ملا، تجھے کیسے مل گیا؟ اس نے کہا مل گیا مجھے علاج۔ اس سے پوچھا گیا تو بتانے لگا کہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا، سال میں 1 مہینہ آتا ہے ان کا، اور اس میں وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی ہماری عبادت ہے، ہم پہ اللہ نے فرض کی ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرض کی ہے، ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر صبح سحری کے وقت سے شام تک ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اور یہ ہماری عبادت ہے، یہ اللہ نے فرض کی ہے جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اب جب انگریز نے سنا تو وہ انگریز بڑے تحقیق کرتے ہیں، تو کہنے لگا میں نے اپنے مریضوں پہ کوشش کی، اپنے مریضوں پہ کہ دیکھوں کیا ملتا ہے۔ تو کہنے لگا جو کینسر کے مریض تھے ہم نے ان کو دن میں کئی گھنٹے بھوکا رکھنا شروع کر دیا، کئی گھنٹے بھوکا رکھنا شروع کر دیا، جس سے ان کی برداشت بھی قائم رہے، کھانے پینے کا جو معاملہ ہے وہ بھی قائم رہے ان کا، کہ کہیں زیادہ ہی۔ تو کہنے لگا میں نے 1 مہینہ تک ان کے ساتھ عمل کیا، پھر ان کی بیماری کو چیک کیا تو پہلے سے بہت زیادہ کینسر ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ بتاتا ہے کہ یہ کیسے ختم ہوتا ہے، کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے اس وقت ختم ہوتا ہے۔ بھائی وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھو جب بندہ کھاتا پیتا ہے اس کا معدہ چلتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، معدہ چلتا ہے، اس کھانے کو ہضم کر دیتا ہے۔ اب اسی طرح وہ اپنی روٹین میں چلتا رہتا ہے معدہ۔ جب ہم ان کو بھوکا رکھتے تھے معدے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اب معدہ تو چلتا رہتا تھا، اب اس کو تو چاہیے کچھ نہ کچھ۔ جب کچھ بھی نہیں ملتا تھا وہ پھر اس بیماری کے جراثیموں کو کھا جاتا تھا۔ کینسر کی
بیماری کے جو جراثیم تھے، جو اندر بیماری تھی، وہ پھر بیماری کو کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگا 1 مہینہ تک میں نے اپنے کینسر کے مریضوں کے ساتھ یہ عمل کیا تو ان بیماروں کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا۔ تو میں سمجھ گیا یہ دین سچا ہے اور دین والا نبی بھی سچا ہے۔ تو اس نے پھر انگریزوں کو بتایا کہ یہ جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں اس لیے ان میں بیمار لوگ کم ہوتے ہیں، کینسر کے مریض بھی کم ہوتے ہیں، بیمار بھی کم ہوتے ہیں۔ ہاں، جو پکا سچا نمازی ہو، پکا سچا روزے دار ہو، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سبق ہمارا ہے نماز کے حوالے سے